आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, मेरा आज का मौजू है अपोजिशन का जलसा और खान साहब का रिएक्शन। मेरे दोस्तों, मैं अपोजिशन से ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या वाकई अवाम के लिए निकले हैं? नहीं, आप सिर्फ 11 जमातें मिलकर जो गुजरांवाला में आपने जलसा किया है, उसमें मौलाना साहब ने अपने दरसों में जो फंड बाहर से आता था वो कंट्रोल किया गया है, उसके लिए ववेला कर रहे थे। बिलावल जो हमारे शहजादे हैं, वो लांचों में जो पैसा जाता था दुबई में, वो उसको बचाने के चक्कर में पड़े हुए थे। मरियम बी जो थी, वो इंग्लैंड में जो प्रॉपर्टी बनी हुई है, जो अरबों डॉलर गए हैं वहां पे, वो बचाने के चक्कर में तकरीर जा रही थी। और जो 11-10 जमातें और थी, वो भी अपनी कुर्सी के चक्कर में ये सारा ववेला कर रहे थे। काश ये सियासी अवाम के लिए सोचें। और इस्लामाबाद से भी बंदे गए, अगर 27,000 बंदा इकट्ठा करना 11 जमातों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। 40 भी इकट्ठा कर सकते थे पूरे पाकिस्तान से। क्योंकि अगर मुझे बिलफर्ज मैं किसी पार्टी का हूं, अगर अभी तो मैं सब पार्टियों से डिसहार्ड हूं, सेशनों से। पहले मैं जिस पार्टी का था नून थी, सबसे पहले मैं पीपी का था, लेकिन सबको जब मैं चेक कर चुका 50 साल की अपनी जिंदगी में कि सब कूड़े हैं, सब अपने मफादात के लिए ये लड़ते हैं, अवाम के लिए तो कुछ नहीं करते हैं। अगर एक नाली बनाते हैं, एक पुली बनाते हैं, वहां पर आ जाते हैं और यार ये तो हमारा राइट है, ये तो काउंसलर का काम है, ये तो काम जो है कि मिनिस्टर का काम तो है ही नहीं है, ये चेयरमैन का काम है। नालियां बनाना, पुलियां बनाना, ट्रांसफार्मर किसी को देना, किसी को खंबे देना, किसी के थाने कचहरी, ये तो छोटे बंदों का काम है। जो मिनिस्टर जो है ना, झंडे लहराते हुए आ जाते हैं, गाड़ियों के ऊपर आते हैं, ये तो इनका काम बनता है। इन सब को जब मैंने चेक कर लिया, जेब से खर्चे भी किए, लेकिन आज तक मेरे तो इलाके में अभी तक गैस, गांव रजवाल के अंदर गैस अभी तक नहीं पहुंची है। लेफ्ट राइट सब तरफ है, सोसाइटियों में है, लेकिन रजवालों वालों का कसूर यह है कि ये इज्जत देते हैं इन सियासतदानों को। ये जहां पर आकर टां टू करके चले जाते हैं, 5 साल के बाद फिर एक नहीं एक नुमाइंदा पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो खुशामद उसकी करते हैं। वो कहता है जी हो बड़े साहब आ गए नहीं, फलाने साहब आ गए नहीं। अरे क्या साहब हैं वो? साहब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, सब के लिए एक कब्र है, कोई वो उनकी सोने की कब्रें बनेगी? सबसे हिसाब लिया जाएगा, मन रब्बों का, मन दिनों का, मन रसूलों का, सबसे ये सवाल होगा। सब खाना काबा में एक जगह होते हैं, यहां पर इनकी बड़ी कोठियां हैं तो कल इनके बड़े साहब भी होंगे। ये कोठियां कहां से बनी हैं? हम लोगों का खून चूस कर इन्होंने बनाई हैं, हम इन्हें इज्जत देते हैं। ये गैस बिजली क्या कुछ भी नहीं अवाम के लिए करते हैं। मेरे दोस्तों, इन सबको समझो कि ये क्यों, ये आपके लिए नहीं वहां खड़े हुए थे कि आपको महंगाई से निकालेंगे। इन्हीं की तो फैक्ट्रियां हैं, इन्हीं की तो मिलें हैं। किसी की शुगर मिल है, किसी की आटे की मिल है, किसी की कपड़े की मिल है, किसी की लॉन्ड्री की मिल है, किसी की दवाइयों की फैक्ट्री है, किसी की दालों की फैक्ट्री है। इन्हीं चोरों की फैक्ट्रियां हैं और यही चोर कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। अगर तुम इतने इस अवाम के मदार दो, इमरान को गोली मारो, छोड़ो, दफा करो उसको, वो उसने नहीं डिलीवर करा है। अगर आप लोग वाकई अपनी अवाम के साथ मुखलस हैं तो आप खुद क्यों नहीं रेट कम कर देते? लेकिन आप नहीं करते हैं, क्योंकि आप जब रेट कम करेंगे, क्योंकि आपके खजाने में कमी आ जाएगी। आप लोगों ने गरीब का तमाशा बनाया हुआ है।
70 سال سے یہ تماشا بنا چلا آ رہا ہے. جس قائد اعظم نے آپ کو اتنا خوبصورت ملک دیا، آپ نے اس کے بارے میں بھی کچھ ایسے کتے ہیں جو بھونکتے ہیں. قائد اعظم کے بارے میں بھی کچھ لوگ بھونکتے ہیں کہ اس نے کیوں یہ ملک بنایا. ایسے بھی ہیں، یہ اتنا خوبصورت ہمارا وہ عظیم لیڈر تھا، اس نے دیا. کچھ ٹک ٹک کرتے ہیں ہماری آرمی کے بارے میں کہ جی یہ خلائی مخلوق ہے. خلائی مخلوق کو لانے والے آپ لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بارڈروں کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بیرونی طاقتیں پاکستان کو 2023 تک ختم کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتی. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے. لیکن ہمیں باہر کے دشمن کی کوئی فکر نہیں ہے. ایک دفعہ اس نے اٹیک کیا، ہمارے 10 درخت اس نے اجاڑے، ہم نے اس نے اندھیرے میں اٹیک کیا، ہم نے دوسرے دن روشنی میں اس کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے کر دیا. یہ ہے ہماری فوج کی کمال ہے. آپ لوگ تو 6 شادیاں کر کے 8 سے اپنی بیگموں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہو، اپنی فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہو، اور ہمارے وہ عظیم سپوت بارڈروں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. آپ انہیں بھی نہیں بخشتے ہو. تم ایسے سیاستدان ہو، نہ ہماری آرمی کو بخشتے ہو، نہ ہماری سپریم کورٹ کو بخشتے ہو. جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، 4 ستون ہیں، آپ اپنی ذات کی خاطر انہیں بھی نہیں بخش رہے ہو. کیوں؟ کھانی 3 ٹائم کی 6 روٹیاں نہیں آپ کھا سکتے ہو. جتنے تم بڑے ہو، چور ہو، جو بھی کام کرے، سب کو، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو زبردست قسم کی بیماریاں آپ کو لگی ہیں، لیکن خدا کا خوف آپ کو نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں جو بھی رشوت خور ہے اس کے گھر میں آپ چلے جائیں، یا اس کا کوئی نہ کوئی اس کو بیماری ضرور ہوگی، یا اس کے بیٹوں کے دیکھنے کو، تو آپ کو ان کو بیٹوں کو دیکھنے کا جی نہیں چاہے گا. کوئی بلو بنے ہوں گے، کوئی ٹھلو بنے ہوں گے، ان کے چہرے دیکھیں ایسے ہیں جیسے یہ برانی مرغی جو ہے ہم جو شیور کی، اس طرح وہ نظر آتے ہیں. حرام جو ہوتا ہے نا وہ سامنے نظر آتا ہے. شرم کرو، حیا کرو، اس ملک کے لیے سوچو. اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب پہ. ارے بھائی خدا کے لیے کچھ تم بھی تھوڑا جا کچھ سوچو. میں مانتا ہوں تم کریکٹ نہیں ہو، تمہیں سپریم کورٹ نے کلیئر کر دیا ہے کہ تم زبردست ہو، لیکن 2-2.5 سال میں تم نے کیا کیا؟ عوام کو مجبور کر دیا آپ نے نکلنے کے اوپر. یار تم سے چینی، آٹا، دالیں، سبزی، بجلی، گیس کی تم سے نہیں کلیئر ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور یہ جو لیفٹ رائٹ تم نے بٹھائے ہوئے ہیں، وزیر خزانہ، وزیر مشیر، یہ وہ فلاں فلاں، سب الیکٹڈ نمائندے ہے ہی نہیں ہیں. جو الیکٹڈ ہیں ان کو تم نے سائڈ پہ لگایا ہوا ہے. ان کے کہنے ہوئے ان کے اندر کوئی زیادہ عقل مند ہے یہ لوگ. ایماندار بندہ ہو، ان پڑھ بھی ہو، اور وہ سارے کام کر لیتا ہے. اگر پی ایچ ڈی بھی کی ہو اور بیمان ہو، اگر جس طرح نون کو انہوں نے نکالا ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، جیسے ہی وہ لندن کی ہوا سے لگی وہ ٹھیک ہو گیا، یہیں کے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے بے غیرتی کی ہے. خدا کا خوف کھاؤ تم بھی. عوام کو اگر تم نے مہنگائی پہ کنٹرول کیا ہوتا تو یہ جو 10 گاڑیاں منگوا کر انہوں نے یہ جو شو کیا ہے، کبھی یہ شو نہ کر سکتے. عوام اتنا شعور رکھتی ہے عمران خان صاحب کہ یہ وہ ٹولہ ہے کہ جو صدیوں سے لوٹتا چلا آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ خدائی مخلوق کے ذریعے عمران خان آیا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نواز شریف بھی خدائی مخلوق میں سے، ضیاء الحق اسی کی پیداوار، اسی نے اسے بنایا تھا. اپنے گریبانوں میں یہ نہیں جانتے ہیں. اور یہ اس دن عظما بخاری پولیس والا ایک غریب بندہ اس کے ساتھ الجھ رہی، جیسے کہ ان کے باپ نے ملک بنایا تھا. یہ ہمارے ستون ہیں. مت ہماری عدلیہ، ہماری مکنہ، ہماری سپریم کورٹ، ہمارے آرمی کے ادارے، کوئی بھی اگر ان کے بارے میں بات کرے گا تو ہم زبان کھینچ لیں گے، کیونکہ ہماری آرمی ہے تو سب کچھ ہے. دنیا ہماری آرمی سے ڈرتی ہے.
یہ اندر سے ہماری آرمی کو کمزور اور کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. جب انسان اندر سے گھر سے جب مار پڑتی ہے تو باہر بیرونی ملکوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. پھر یہ ہمیں اب اندر سے کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے. اور میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں دوبارہ، یہ جو ٹائیگر فورس بنائی ہے، بغیر پیٹ میں روٹی نہ ہو تو کوئی ٹائیگر فورس کام نہیں کرتی. ان کے لیے بھی کوئی لونس کا اعلان کرو اور پھر یہ آپ کی ٹائیگر فورس کسی کام کے آئے گی. تو جن کو سرکاری ملازمتیں دی ہوئی ہیں فوڈ انسپیکٹروں کو، کیا ان کو منڈی میں جا کر آپ نے ذبح کرنا ہے؟ ان سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے سیکٹری فلاں فلاں جو لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں کام لیتے ہو؟ ان کو الٹا ٹنگو. لیکن جب تم اعلان کرتے ہو، یہی بیوروکریٹ دوسرے دن آپ کو 10 سے 20 روپے پہ چیز چلی جاتی ہے. ایک نوٹیفکیشن تم نکالو کہ جو ریٹ پہلے تھے اسی ریٹ کے اوپر ہر چیز دی جائے گی، نہ دی جائے تو ان پہ جرمانے ٹھوکو، سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب ہوش کے ناخن لیں. یہ آپ کے لیفٹ رائٹ جو ہے مروائیں گے آپ کو. عوام جو نکلی ہے یہ نون کے لیے نہیں نکلی، نہ پی پی کے لیے، نہ مولانا کے لیے نکلی ہے. ان کو ان کے پیٹ میں روٹی ہوگی تو یہ نہیں نکلیں گے. ان کی پیٹ میں روٹی آپ نے چھین لی ہے، کیونکہ 100% جب مہنگائی ہوگی، 62% جو دوائیاں کی مہنگائی ہوگی، جو تو پھر یہ غریب عوام کیا کرے گی؟ چیخے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز پہ جتنا جلدی ہو سکے کنٹرول کرو، نہیں تو یہ پرانے ڈگڈگی بجانے والے دوبارہ آگے پھر دوبارہ تمہیں کیا ہے، پاکستان کو بھی لوٹ لیں گے. آج کا میرا یہی موضوع تھا. اس موضوع کو سبسکرائب کرو، جہاں جہاں تک ہو تک پہنچاؤ اور اس کو لائک کرو. پاکستان زندہ باد.